زاہد مشتاق صاحب سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو ہلو. آداب 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 جی، غالب صاحب. کیسے آداب جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں جی سر. اچھا سنائیں کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، ابھی چل رہا ہے، اچھا ہی ہے. اچھا کیا بات کریں گے؟ یہ آپ نے آپشن رکھا ہے نا ریلیجس کا بھی اس میں، آج کی اس اسٹریم میں آپ نے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اوپن کوشچن آنسر سیشن ہے. اچھا تو مجھے امید ہے آپ تم میری معلومات میں تو آپ اضافہ کرتے ہیں، اور مجھے آج بھی امید ہے آپ مجھے پوری دیانتداری سے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ممیز ہے مصر میں جو ہے ایجپشن، یہ کیا ہے؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو فرعون کی لاش کا تذکرہ ہے قرآن میں، کیا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ بس یہی میرا ایک سوال ہے. میں کل بھی گیا تھا یہ یاسر الواجدی صاحب کی اسٹریم میں، لیکن وہاں مجھے جگہ نہیں ملی کیونکہ انہوں نے یہ غیر مسلموں کے لیے رکھا تھا. تو میں نے سوچا آج چلو آپ سے معلوم کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. یہ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیے کہ یہ ممیز کیا ہے، اور آج کی ممیز میں اور ان ممیز میں کیا فرق ہے، اور فرعون خاندان کی کتنی ممیز ہے، اور یہ جو قرآن میں فرعون شاید یرمالوت کا ذکر ہے، اس کی ممی کا ماجرا کیا ہے؟ شکریہ. میری ایک ویڈیو ہے قرآن اینڈ فیروز ممی، صرف 12 منٹ کی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا میں لنک بھی یہاں پہ آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس کو آپ جا کے ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ویڈیو ہے نا یہ کافی پرانی ہے، اور ابھی تک اس کو کوئی 36-37 ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ میں یہاں پہ چیٹ میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو پہلی تو بات یہ کہ اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. دوسری بات ہے کہ مصریوں کا مذہب تھا ایک پورا، جس میں وہ یہ سمجھتے تھے، جس میں گاڈ کنگ میں بلیو کیا جاتا تھا کہ خدا جو ہے وہ جو ہے خدا کا ایک اوتار ہے جو ہمارا فرعون ہے اس وقت زمین کے اوپر. ٹھیک ہے، جو بھی ان کا بادشاہ ہوتا تھا وہ خدا کا اوتار ہوتا تھا، کہ خدا انسان کی شکل میں زمین پہ اتر آیا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ اب ہم اس کی مدد کریں گے اچھا کہ یہ واپس آسمان تک پہنچ جائے. اسے آسمان تک پہنچانے کے لیے کیا وہ کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے، اس کا ایک پیرامڈ بناتے تھے، اہرام. ٹھیک ہے، اس پیرامڈ میں اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش رکھی جاتی تھی، اور پیرامڈ جو ہے وہ کیا کرتا تھا، یعنی ایک اونچی جگہ، وہ آسمان سے رابطہ ہے اس کا، اور پھر ایک وقت اس کی لاش کو بھی ہنوت کر کے یا اس کو کر کے مسالے شالے لگا کے سیو کر کے اسے رکھتے تھے، کیونکہ وہ آفٹر لائف میں بلیو کرتے تھے کہ یہ جب زندہ ہوگا تو ہم سب کو زندہ کرے گا. اور جب یہ زندہ ہوگا تو یہ کیسے زندہ ہوگا کہ یہ جب زندہ ہوگا تو یہ آسمان میں سوراخ کر کے اوپر چلا جائے گا، اور پھر اوپر سے ہمیں یہ زندہ کرے گا. یہ ان کا کنسپٹ تھا. ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ جس فرعون کی ممی کی قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہاری لاش کو محفوظ کر لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ فرعونوں کی جو قبریں تھیں نا، وہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتا تھا کہ ان میں بڑا بڑا خزانہ ہوتا ہے، ان کی لاشیں جو ہیں وہ ڈکے نہیں ہوتی. اور آپ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج سے 1400 آج ان لاشوں کی جو کنڈیشن ہے نا، آج سے 1400 سال پہلے یہ بڑی اچھی کنڈیشن میں ہوتی تھی. کئی بار جب لوگ کھولتے تھے ان کی ممی کا سرکوفیگس، تو اندر سے جو لاش تھی وہ کافی تر و تازہ ان کو دکھائی دیتی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی لاشیں محفوظ خدا نے کی ہیں، کیونکہ ان کو اس ٹیکنالوجی کا نہیں پتا تھا جو مصری یوز کرتے تھے. یہی بات کی قرآن نشاندہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اور دوسری بات ہے کہ ان کی لاش کو، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہاری لاش کو محفوظ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی لاش کو کوئی اللہ کی قدرت سے محفوظ نہیں ہوئی، وہ ایک پروسیس تھا پورا، جس کے اندر وہ لاش کو نمک کے اندر نمک لگاتے تھے. نمک کی وجہ سے اس کا سارا موئسچر نکل جاتا تھا، اور جب لاش کے اندر نمک شامل ہو جاتا تھا تو بہت سارے وہ مائکرو آرگنزم جو کسی بھی جاندار جب مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو یا اس کے جسم کو ڈکے کرتے ہیں، وہ اس پہ ایکٹ نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے وہ لاشیں بچی رہتی تھی. پھر دوسری بات ہے، ان کو پتھر کے جو سرکوفیگس ہیں ان کے اندر چھپا دیتے تھے. پھر باقی سب چیزوں سے وہ ان کو بچا کے جب وہ اندر پڑی رہتی تھی تو وہ محفوظ رہتی تھی. اس میں خدا کی تو کوئی قدرت نہیں ہے اسے کرنے کے لیے. تیسری بات ہے کہ موسیٰ کبھی مصر میں تھا ہی نہیں نا. موسیٰ تو ایک تخیلاتی کردار ہے. جس وقت موسیٰ کا کہا جاتا ہے کہ اس وقت موسیٰ تھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج 1300 یا 1400 BC، مزے کی بات یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے پہ تو اس وقت مصر کی حکومت تھی. یروشلم سے کوئی 300 کلومیٹر نارتھ میں ایک شہر ہے جو کہ
ترکی کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے پرانا شہر, اسے قادیش کہا جاتا ہے. قادیش جو تھا ہتی امپائر, ہٹائٹ امپائر اور مصریوں کے درمیان میں ایک جنگ کا میدان تھا. یعنی یہ ان کی سرحد تھی کہ کبھی قادیش پہ مصری قبضہ کر لیتے تھے, کبھی ہتی قبضہ کر لیتے تھے, وہاں تک ان کی جنگ تھی. تو یہ کہیں کہ جی مصریوں سے آزاد ہو کے موسیٰ ان کو یروشلم لے آیا یا ان کو اسرائیل میں لے آیا, تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس ٹائم موسیٰ نے ان کو مصریوں سے آزاد کرایا, اس ٹائم اگر وہ انہیں ادھر لے کے آتا تھا وہ تو خود ہی مصری حکومت کے زیر حکومت وہ علاقے تھے جدھر یہ موسیٰ ان کو لے کے آ رہا ہے. تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. موسیٰ کی کہانی ایک جھوٹی کہانی ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بھائی آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ تھا, مگر موسیٰ تو تھا ہی نہیں. میں عیسیٰ اور محمد کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دونوں تھے, ٹھیک ہے, مگر ان کا جو کتابوں میں لکھا ہے وہ لیجنڈری اکاؤنٹ ہے. مگر موسیٰ کے بارے میں آپ کو 100% بتا سکتا ہوں کہ موسیٰ کی کہانی 100% جھوٹ ہے. موسیٰ کی کہانی جس وقت یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ تھا, اس وقت سے تقریباً 800 سے 900 سال بعد لکھی گئی ہے. اگر آپ ایک کہانی 800 سے 900 سال بعد لکھتے ہیں تو وہ کہانی کبھی سچی ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے نا, یہود جو ہے, یہودی علماء جو ہے, یہ جو آج جو موجودہ دور میں ہے, پھر یہ ان کی پرابلم بھی بنتی ہے. ان کے سامنے بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کا جواز ہی نہیں ہے اس میں یروشلم پر یا بیت المقدس پر. پھر تو ان کا جواز ہی نہیں ایگزیکٹلی ان کا جواز نہیں بنتا. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اسرائیل کا ملک نہیں بننا چاہیے تھا. اسرائیل کا ملک بننے کی وجہ یہودیوں اور عیسائیوں کا وہ فساد ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ ملک نہیں بننا چاہیے تھا. میں تو ہمیشہ اپنے چینل پہ یہ بات کہتا ہوں. لوگ مجھ سے آگے بحث کرتے ہیں اس بارے میں کہ نہیں وہ بننا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں نہیں بننا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کسی بھی مذہب کے نظریے کے مطابق کوئی بھی ملک نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ سمپل تھا. تو یہ بکواس بات ہے. اسرائیل کا ملک کبھی بھی نہیں بننا چاہیے تھا. یہودی ہمیں پتا کہ رہتے تھے آج سے 2000 سال پہلے فلسطین کے علاقے میں, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی جگہ پہ ان کا قبضہ تھا, وہ ادھر حکومت کرتے تھے. اس کے بعد وہ انہیں رومیوں نے وہاں سے نکلوا دیا اور آگے باتیں ہو گئی. اب ان کا یہ جواز نہیں بنتا کہ وہ 2000 سال بعد آ کے کہیں گے اب یہ ہماری زمین ہے. بھائی 2000 سال بعد یہ ان کی زمین نہیں ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا, کیونکہ میں یہ بات دعوے سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اور میرے جو جد تھے پرانے ہیں, جو میرے انسیسٹرز تھے, وہ واقعی پنجابی تھے, پنجاب میں رہتے تھے. کیا پتا وہ کدھر رہتے تھے, ہمیں کیا پتا وہ کدھر رہتے تھے اس ٹائم. کوئی طریقہ نہیں ہے یہ فائنڈ کرنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بائبل میں ہسٹری لکھی گئی ہے وہ بھی جھوٹ ہے بہت ساری. اور دوسری بات ہے کہ میرے انسیسٹر یا آپ کے انسیسٹر اگر آج سے 2000 یا 2500 سال پہلے کہیں پہ میسوپوٹامیہ میں رہتے تھے, تو اب کیا مجھے جا کے واپس میسوپوٹامیہ میں قبضہ کر لینا چاہیے, ادھر کے لوگوں کو ٹھڈے مار مار کے نکال دینا چاہیے؟ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. فلسطین کی سلطنت, فلسطین کے ملک کو ایگزسٹ کرنا چاہیے تھا. اسرائیل کا ملک اصولی طور پہ ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں اب وہ بن گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب ان کو ایگزسٹ کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے, مگر وہ جو فلسطینیوں کے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا وہ ان کو واپس کرنے چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں 100%. شکریہ چلیے شکریہ سر, شکریہ. لیکن پھر بھی میں رہ گیا. اب میں تھوڑا پڑھوں گا بھی. تو یہ ممی مجھے بالکل پسند, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ ہے کیا اس کا, یہ بس وہ جھوٹ ہیں جو اسرائیلیوں نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے, پھر کرسچنز نے ان کو اٹھا لیا اور پھر مسلمانوں نے بھی اٹھا لیا. میرے کہنے کا مطلب ہے اگر بنی اسرائیل میں یہ بات آ گئی ہے تو انہوں نے بھی کہیں سے لی ہوگی نا. جس طرح قرآن اس کو کوٹ کرتا ہے, آگے اس کو تورات کوٹ کر رہی ہے, تو انہوں نے بھی کہیں سے کیا ہوگا نا. وہ کون سی, بہت ساری باتیں انہوں نے ایک دوسرے سے لی ہوئی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے لی ہوئی ہیں, مگر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ اصل میں یہ ایسے ہی گپستان ہی ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ریالٹی کی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ گپستان ہے سب, یہ گپیں شپیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بات. یہ لیجنڈری اکاؤنٹس ہوتے ہیں, یہ کہانیاں ہوتی ہیں. اصل میں مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ بنی اسرائیل نے یہ کہانیاں لکھی کیوں تھی. بنی اسرائیل جو تھے وہ تقریباً 600 سم تھنگ BC میں. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے
سے لیا ہے اور میں اس کی بتاتا وجہ ہوں کیا ہے؟ اس کہانی کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی مصر والی کے پیچھے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موٹیویشن کیا تھی۔ 686 تھا کہ 636 تھا، مجھے یہ پتا نہیں ہے، کہ جو بابل کا بادشاہ تھا وہ آیا، اس نے یروشلم کی اور یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ٹھیک ہے؟ ڈیموکریٹ نظر نے، ڈیموکریٹ نظر، نبوکد نظر نہیں، ڈیموکریٹ نظر نہیں، نبوکد نظر تھا میرے خیال میں۔ اس نے تو کیا وہی نا کیا، بخت، ہاں بخت نصر شاید تھا یا نبوکد نظر تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح نام اس کا۔ وہ آیا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان کو ساروں کو اٹھا کے وہ بابل لے گیا، بہت تھوڑے لوگ ادھر پیچھے رہ گئے۔ اب بابل میں یہ ان کی غلام تھے، ٹھیک ہے، بڑا سخت ان سے کام کرا رہے تھے سب کچھ، مگر آہستہ آہستہ یہ وہاں پہ آزاد بھی ہوئے جا رہے تھے۔ تو بابل کی غلامی کے اندر ان لوگوں کو بڑا ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے تھے یہ لوگ، ایز اے قوم اور ایز اے مذہب۔ تو انہوں نے، جو ہسٹورین ہے ان کے اندازے کے مطابق، انہوں نے اپنے آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ اگر ہم بائبل کی غلامی میں ہیں تو ہمارے خدا نے تو ہمیں مصر کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، انہوں نے ایک کہانی گھڑ لی وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ کس نے گھڑی، کیسے گھڑی، اب یہ ایک اور کوسچن ہے، اس کے بارے میں کبھی کوئی آرکیولوجیکل ریسرچ کبھی بابل میں ہو تو تب پتہ لگے گا کہ یار یہ کیا کر رہے تھے، ادھر سے کوئی رائٹنگز نکلیں ان کے اس دور کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے، صحیح ہے؟ تو نہیں انہوں نے یہ کہانی گھڑی۔ ہمارے پاس جو پریزنٹ ہسٹری ہے اس کے نقطہ نظر سے کیا ہے وہ اس کے مطلب نقطہ نظر سے یہ ہے کہ انہوں نے بابل کی غلامی میں خود کو ایک موٹیویشنل سٹوری بتائی کہ ہمیں خدا نے جب مصر کی غلامی سے آزاد کرا لیا تھا تو ہمیں خدا جو ہے وہ کدھر سے بابل کی غلامی سے بھی آزاد کرا لے گا۔ اس کے بعد جو ہے فارس نے بابل کو ہرا دیا، اور فارس والوں نے کیا کیا، ان کو اجازت دے دی کہ یہ واپس یروشلم چلے جائیں، تو یہ واپس یروشلم آئے۔ انہوں نے کچھ کتابیں، اپنی تورات کا کچھ حصہ جو کہ محققین کی رائے ہے کہ کچھ اورل یعنی زبانی کلامی کہانیاں اس ٹائم چل رہی تھی جب یہ واپس آئے بابل سے، ان کے کچھ لوگ، پھر انہوں نے آ کے اپنا مندر وغیرہ بنایا اور سارا کچھ شروع کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، وہاں پہ انہوں نے یہ کہانیوں کو لکھ لیا جو کہ بابل کی غلامی کے اندر اورل ٹیلز تھی، اور 500 BC سے 600 BC کے درمیان میں کسی وقت انہوں نے تورات کی کتاب، 600 BC سے 450 BC کے درمیان میں کسی ٹائم انہوں نے تورات کی کتاب جو ہے وہ اس کی شروع کی فارم ملنے شروع ہو گئی، جس کو فائنلائز ہوتے ہوئے تقریباً 300 BC کا وقت آ گیا، یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً 300 سے 350 سال پہلے تورات کی کتابیں اپنی فائنل شکل میں آئی۔ اس سے پہلے یہ تبدیل ہوتی رہتی تھی اور انہوں نے بہت سی تبدیلیاں ان میں اس سے پہلے کی تھی، ٹھیک ہے؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے پہلی تورات کی کتابیں حضرت موسیٰ نے لکھی تھی یہودیوں کے اور کرسچنز کے مطابق، مگر مزے کی بات یہ کہ 1300 سے 1400 BC میں موسیٰ تھا، اور تورات کی کتابیں جو ہیں وہ عبرانی زبان میں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 1300 سے 1400 BC میں عبرانی زبان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ عبرانی زبان میں یہ کتابیں لکھ سکتا ہے؟ وہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ کتابیں جو ہیں، اور دوسری بات ہے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت بعد کے وقت کی ہیں، موسیٰ کے وقت کی نہیں ہیں۔ تورات کی کتابوں میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ بعد کے وقت کی ہیں، جن سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ کو یہ باتیں کبھی پتہ ہی نہیں ہو سکتی تھی، یہ کتاب باتیں کیسے لکھی ہیں۔ اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بعد کا جھوٹ کھڑا ہوا ہے، اور یہ جھوٹ کیا ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اور پھر آگے کرسچینٹی بھی اٹھا لیتی ہے، اسلام بھی اٹھا لیتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مصر کی سلطنت جو ہے وہ بھی ایک بڑی پرانی جو ہے وہ سلطنت تھی وقت، جس کے بارے میں یہودیوں کو پتا تھا۔ دوسری بات ہے کہ یہودی اس کے غلام رہے تھے، یہودی اس کے غلام مصر کے میں نہیں رہے تھے، اپنے ہی علاقے میں اس کے غلام رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہودی جن کو کہنا چاہیے وہ یہودی بھی نہیں تھے اس ٹائم جب وہ ان کے غلام رہے تھے، اس ٹائم وہ کنانی مذہب پہ یقین رکھتے تھے، کینانائٹ ریلیجن جو تھا وہ اس پہ ہی اس ٹائم یقین رکھتے تھے۔ وہ وقت کون سا تھا؟ تقریباً مطلب سارے پرانے دور میں، بابل سے پہلے یہ کچھ وقت کے لیے آزاد تھے، اور اس سے پہلے یہ مصریوں کی حکومت میں ہی تھے۔ تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مصر کی غلامی میں تھے اور ہم ایسے ایسے آزاد ہوئے، اور اس پہ کوئی لیجنڈری اکاؤنٹ کو جھوٹی کہانی گھاڑ سکتے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے گھڑی وہ، یہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری کہانی ہے اصل میں۔ میں نے پڑھا نہیں ہے اس کا، میرے پاس اس کے متعلق کوئی کتاب ہی نہیں ہے اس کے متعلق۔ اگر آپ کے پاس کوئی متعلق مطلب بہت کتابیں ہیں، اگر آپ انگریزی پڑھنا چاہیں تو بہت کتابیں ہیں۔ وہی آپ بتائیے کوئی ایسی کتاب جس سے مجھے یہ
تھوڑا میں ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی، اس کا نام ہے ہو روٹ دا بائبل. آپ وہی پڑھ لیں تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی. ہو روٹ دا ٹھیک ہے، بائبل، یہ کس نے لکھی؟ اس رائٹر کا نام اس میرے کا ذہن سے نکل گیا ہوا ہے کیا. تو یہ اس طرح کی بڑی کتابیں ہیں اور جو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کوئی بھی یہودیوں کی تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، تورات کی یا بائبل کی تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا بیچ میں سے کہ کون سی. انگلش میں تو اتنا مٹیریل ہے کہ اس بارے میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ سارا فراڈ تھا ان کا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے نا. اب اس میں کوئی حقیقت تو ہے نہیں ہے کسی بھی طرف سے. تو یہ صحیح ہو گیا. تورات کا یہ جو اس وقت موجود تورات ہے، چلو یہ انہوں نے لکھی ہے، تو قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا یہودیوں کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ ان کے پاس جو تورات ہے وہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور سے لائے تھے اور وہ الواح پر لکھی ہوئی تھی، کندہ کی ہوئی تھی؟ حضرت تو موسیٰ کو جو ان کے مطابق کندہ کی ہوئی کتاب چیزیں ملی تھی، وہ صرف اور صرف احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس کی 2 صلیں تھی. 10 وہی میرا کمانڈمنٹس مقصد جو ہے. ہیں وہ 100 ورڈ سے بھی، تورات نہیں آسمان سے اتری تھی. نہ یہودی اور کرسچن کبھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب جب کتاب کی شکل میں آسمان سے اتری تھی. یہ بھی اسلام کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کتاب کبھی بھی آسمان سے کتاب کی شکل میں نہیں اتری تھی. نہ انجیل، نہ تورات، نہ کوئی اور، نہ زبور، کوئی بھی کتاب ایسے نہیں اتری تھی. اچھا، تو تورات جو آخر ہے وہ یہودی یہ مانتے ہیں، یہودی اور کرسچن، کہ تورات جو ہے وہ کس نے لکھی تھی؟ تورات موسیٰ نے لکھی تھی. ٹھیک ہے، پھر زبور کی کتاب میں جو ہیں وہ آدھے زبور جو ہیں وہ داؤد کے ہیں، باقی آدھے اور لوگوں کے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک 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 ٹھیک. تو اور اچھا، آج تو ہاں جی ایک پھر ذہن سے نکل جائے گا یہ. تو یہ تابوت سکینہ جو ہے یہودیوں کا، جو یہ کنسپٹ ہے کہ ایک تابوت سکینہ ہے جس میں وہ، اور اس کے بعد ایک ان کا دور آئے گا، وہ اس میں تاج پوشی کریں گے اپنے بادشاہ کی، وہ گریٹر اسرائیل بنا پائیں گے. تو اس میں ان کا لاجک کیا ہے، وہ کیا دیتے ہیں؟ تو ہم اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے؟ جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی موسیٰ نے بنوایا تھا. ٹھیک ہے، تابوت سکینہ یا آرک آف دا کوننٹ میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی. ایک تو اس میں وہ 2 سلیں رکھی ہوئی تھی یا 2 ٹیبلٹس رکھی تھی جن پہ 10 کمانڈمنٹس لکھی تھی. دوسرا اس کے اندر موسیٰ کا جو عصا تھا، جو لکڑی جسے سانپ بنایا گیا تھا، وہ رکھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں تھیں، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کیا کیا اور تھا اس نے جو لکھی تھی. اور جو پہلی تورات اس نے لکھی تھی یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ میں، وہ بھی رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، مگر تو یہ چیزیں بائبل میں، انجیل میں نے پڑھا ہے، انجیلیم برناباس جو ہے، یہ برناباس کی انجیل جو ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ تورات تو جب بخت نصر نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس کی، تو اس وقت اس نے اس کو آگ لگا دی، وہ ساری ختم ہو گئی، وہ اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہا. تو تابوت سکینہ میں یہ کہاں سے آئے گی پھر؟ کیا چیز؟ دوبارہ بولیں ذرا 1 منٹ. میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جو انجیل برناباس ہے، یہ انجیل جتنے بھی انجیل ہے، یہ تو اس کے ہے، یہ انجیل کے جو نسخے ہیں ان میں ایک برناباس ہے، میرے پاس پڑھی ہے یہاں. اس میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب اس کا یہ جو یروشلم میں اس نے حملہ کیا، تو اس نے جب اس کو بیت المقدس کو تہس نہس کیا، اس کو آگ لگا دی، اور اس آگ میں وہ جو الواح تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. تو میں یہ سوچتا ہوں پھر تابوت سکینہ میں وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہودیوں کا یہ لاجک کیسے بنتا ہے؟ ہاں، مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں نا کہ جو انجیل برناباس ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جعل سازی ہے. کیوں؟ کیونکہ انجیل برناباس 5ویں صدی عیسوی سے پہلے کبھی ملتی نہیں ہے. یہ 5ویں صدی عیسوی کی کارستانی ہے، 6ویں صدی عیسوی کی، بلکہ یہ اسلام کے بعد آتی ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں انجیل برناباس جو ہے وہ یہاں تو عرب میں رہنے والے کچھ ایسے مسیح فرقوں نے بنائی تھی جو کہ چالسیڈونین کریڈ کو جو تھے وہ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، یا پھر ایسوں نے، یا پھر مسلمانوں نے بنائی انجیل برناباس. اور دوسری بات ہے کہ انجیل برناباس کا مسلمانوں کا بنایا ہونا زیادہ
جو ہے نا وہ کریڈیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ انجیل برنواس میں بھی ایسا ہی لکھا ہے, بالکل قرآن کے ہی الفاظ ہیں وہ, ٹھیک ہے, قرآن کے الفاظ ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں مجھے اور میری ماں کو خدا نہ بناؤ, ٹھیک ہے. انجیل نہیں وہ تو برنواس میں ملتی جلتی چیزیں بہت کتابوں میں ایسے ملتی ہیں جو نا ہمیں تو وہی تو کہا جا رہا ہے نا, کیونکہ قرآن پہلی بار یہ کہتا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا نہ بناؤ. اور انجیل برنواس جو ہے وہ قرآن کے ساتھ یا قرآن کے بعد کی ہے. انجیل برنواس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں, جو اصل نیو ٹیسٹمنٹ کا کانٹیکسٹ ہے یا اس کا جو ٹیکسٹ ہے, دونوں سے, نہ اس کے سیاق و سباق سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ اس کے ٹیکسٹ سے اس کا کوئی تعلق ہے. انجیل اولڈ برنواس ٹیسٹمنٹ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میری ماں اور مجھے خدا نہ بنا, اس میں یہ نہیں لکھا ہے. بھائی کرسچن مریم کو خدا بناتے ہی نہیں ہے. کس نے کہا کرسچن مریم کو خدا بناتے ہیں؟ کوئی کرسچنز کا فرقہ آج تک رہا ہی نہیں ہے جو مریم کو خدا بناتا ہے. نہیں آپ تو رہے ہیں, آپ کو ہم مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. اب میں یہ کہتا ہوں یہ ٹرینیٹی پھر کیا ہے, یہ کا کنسپٹ کہاں سے, یہ کہاں سے آیا پھر ٹرینیٹی میں مریم تھوڑی آتی ہے. پھر کون آتا ہے؟ ٹرینیٹی میں تو خدا باپ آتا ہے, خدا بیٹا آتا ہے, اور خدا رول قدس آتا ہے. اور وہ رول قدس بھی جبرائیل نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مسیحیت میں جبرائیل علیحدہ ہے اور رول قدس علیحدہ ہے. رول قدس خدا ہی ہے, رول قدس انسان نہیں ہے, یا رول قدس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. رول قدس خدا ہے, خود ان اٹ سیلف خدا ہے رول قدس کرسچینٹی کے مطابق. تو ٹرینیٹی میں نہ تو جبرائیل ٹرینیٹی کا پارٹ ہے, نہ مریم ٹرینیٹی کا پارٹ ہے. یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے. روح القدس کس کو حضرت بولتے محمد ہیں کو پھر؟ کیونکہ روح القدس جو ہے وہ خدا کے مسیحوں کے مطابق خدا کے 3 حصے ہیں, ٹھیک ہے. خدا ایک تو ہے مگر اس کے حصے 3 ہیں. ان 3 حصوں میں سے جو سب سے مقدس حصہ ہے نا, جو سب سے زیادہ سیکرڈ ہے, وہ روح القدس ہے, ٹھیک ہے. یعنی سمجھ لیں کہ سب سے سیکرڈ اور سب سے زبردست خدا جو ہے, خدا کی شکل, وہ روح القدس ہے. اور وہ انسان نہیں ہے, وہ جبرائیل نہیں ہے, وہ مریم نہیں ہے. وہ خدا فرشتہ ان کے مطابق وہ خدا ہے, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. وہ وہ کیا ہے اسی پھر؟ طرح ان کریٹڈ ہے, ان کریٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں, جس طرح خدا خود ان کریٹڈ ہے. ٹرینیٹی کا ایک بات ہے کہ جو بیٹا ہے نا, بیٹا جو مسیح ہے, ہاں وہ کریٹڈ ہے, مگر روح القدس اور خدا خود یہ دونوں ان کریٹڈ ہیں ان کے مطابق. ان کو کسی نے نہیں بنایا, یہ ہمیشہ سے تھے ان کے مطابق, ٹھیک ہے. تو اس پر انتباہ کر مجھے ذہن سے نکل جاتا ہے, کیا ہم اس سے استدلال یہ نکال سکتے ہیں کہ قرآن میں جو لکھا ہے لو کان فیہا آلہۃ لفسدتا, کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے 2 خدا ہوتی تو فساد ہو جاتا. تو آپ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ تو بڑی پھر یہ پریمیٹیو جو سوچ ہے, یہ تو بڑی پریمیٹیو سوچ ہے, یہ تو بڑی پریمیٹیو سوچ ہے, یہ تو بڑی سادہ سوچ ہے. بھائی 2 ہوتے تو کیوں جھگڑا ہو جاتا؟ ایک کہتا بارش کوئی لاجک برسائیں گے, نہیں. دوسرا نہیں کوئی نہیں کہتا خیر, یہ تو بارش ہو بہت پریمیٹیو سوچ ہے نا, بہت پریمیٹیو سوچ ہے. کیا اگر آج دنیا میں اتنی اسمبلیاں ہیں, اتنے حکمران ہیں, تو کیا ہر وقت جنگ لگی رہتی ہے؟ نہیں لگی رہتی نا, ٹھیک ہے. یہ بڑی پریمیٹیو سوچ ہے, یہ بالکل ایک بدوانہ سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں 2 حکمران ہوں گے تو آپس میں لڑ لیں گے. اور دوسری بات ہے کہ ٹرینیٹی کا تو یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ 2 ہیں, کلیم ان کا ہے ہی ایک ہے. میں آپ کو صرف ان کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں, ہے وہ بھی اسٹوپڈ ہے اپنی جگہ, ٹھیک ہے. چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک میں آگے کہاں چلوں پہ گا. رکے گا؟ اگر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو انسان کہاں رکے گا پھر؟ چلیے ٹھیک ہے, ریفارمیشن کی نہیں, ہم ضرورت ہے. مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں دیکھیں گے؟ ہم ہاں انسان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. ہم تو حقیقت مذہب کے پوائنٹ آف ویو یہ سے دیکھتے ہی نہیں, ہم انسان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. ہم کیوں دیکھیں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے؟ چلے شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے. انسان یہ چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. جستجو میں پڑتا ہے. آپ جاتے ہیں کسی اور چینل پر تو وہ وہاں میں سنتا ہوں, جاتا نہیں ہوں, لیکن وہاں گالیاں, مطلب کسی کو بہن کی گالی دینا, ماں کی گالی دینا, یہ کون سا اخلاق ہے؟ ذرا آپ ان کو اپنی اس پلیٹ فارم سے تھوڑا ریکویسٹ کیجئے گا بحیثیت انسان. مجھے نہیں کسی پتا کو کون گالیاں دے رہا ہے, مگر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں, میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں بڑے شدید طریقے سے.
مجھے پتا ہے کہ آدم کچھ ہاں وہ مطلب آپ نے بندے کا نام لے لیا، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ آپ وہ کا بندہ تو ایتھیسٹ ہے بھی نہیں ہے نا، وہ تو نہیں وہ تو کرسچن ہے، بلکہ مجھے تو وہ لگتا ہے کہ وہ تو بلکہ اسے مسلمان کہنا چاہیے کہ وہ گالیاں ہی لوگوں کو دینی شروع کر دیتا سیدھی. کرسچن کہاں ہے وہ کرسچن تو وہ تو وہ کرسچن ہے بائبل جی، پہ وہ کرسچن ہے، وہ کرسچن ہے، میں صرف وہ سنتا ہوں، کرسچن ہے. ہاں میں چینل پر جاتا نہیں ہوں، اسے بات میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا یہی ہے تو وہاں سے منافقت ہے نا، یہی تو منافقت ہے نا. ایکس مسلم کرسچن کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہی ایکس مسلم ہندو کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے بعد میں. یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ سارے شوبدہ باز ڈرامے باز لوگ ہیں. یہ جتنے ساحل ماہل ہیں نا، جتنے بھی، یہ بس اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں. اور ٹنیوں نے جو بھی ان کو دینا ہے نا، ان کو گاؤں موتر بھی پلائیں گے نا اور پیسے دیں گے تو یہ پی لیں گے. یہ یاد رکھیے گا بات. ساتھ کرسچن بنائے بٹھائے ہوئے ہیں، ساتھ ہندو بٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہیں. او بھائی تمہیں عقل ہی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ ریشنلٹی ہوتی کیا ہے، اور اپنے آپ کو فری تھنکر کہتے ہیں. میں جوتیاں نہ ماروں ادھر سے، فری تھنکر ہو تم. فری تھنکر کی زبان میں ہر ڈاگما غلط ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، جو بھی ڈاگما ہے سب غلط ہے. یہی تو بات ہے نا، ایک ایکس مسلم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور کرسچن ساتھ بٹھا کے اس سے اسلام کو گالیاں دلوا رہے ہیں. اور دھر فٹ ہے منہ تمہارا، یار شرم ہی نہیں ہے تم لوگوں کو. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں اصل میں، سمپل سی بات ہے. وہ یسوع کو بیچ رہا ہے، وہ یسوع کو بیچ رہا ہے، وہ لٹرلی یسوع کو بیچ رہا ہے. کرسچینٹی کی زبان میں ہی از سیلنگ کرائسٹ. اس نے یسوع بیچ دیا ہوا اپنا، ایڈم سیکر نے. آئی ایم سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا، مگر کرسچینٹی کی زبان میں ہی دس گائے ہیز آلریڈی سولڈ جیسس کرائسٹ. کیونکہ اس سے ہندوازم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. وہ ایتھیسٹ بھی اس کی کتاب میں ٹھیک ہیں، جو اپنے آپ کو ایکس مسلم فری تھنکر کہہ رہے ہیں نا، جو جیسس پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کی کتاب میں ٹھیک ہے، اس لیے کہ پیسے آ رہے ہیں بس. ٹھیک ہے، تو اصل میں اس نے جیسس بیچ دیا ہوا، اس نے جیسس بیچ دیا اور دوسرے نے تو سب کچھ بیچ دیا ہوا. اس لیے نیکسس چل رہا ہے وہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ریفارمیشن کی توقع ہم کہاں سے رکھیں پھر. نہیں نہیں، آپ جو ریفارمیشن کی توقع کون رکھ رہا ہے؟ ریفارمیشن کی تو کوئی توقع نہیں رکھ رہا. دوسری بات ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایتھیسٹ یا میرے جیسے ریشنلسٹ لوگ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان لوگوں سے کچھ تعلق ہے. یہ جو آپ کی انڈیا میں جو ایتھیسٹ فری تھنکر موومنٹ چل رہی ہے، سوری، یہ جو ایکس مسلم موومنٹ چل رہی ہے نا، یہ ایک مذاق ہے، مذاق. یہ ایک مذاق ہے. یہ ہندوتوا کے ماؤتھ پیس جتنے بھی ہیں نا، یہ ایک مذاق ہے اصل میں. نہیں اور اتنا تو ہم ہندو اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو ایسے بکے ہوئے لوگ ہی چاہیے اصل میں. تو یہ پرابلم ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم وہ تو مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال کر رہے ہیں. چلیے اب کوئی نام کا میرا زاہد، جیسے میرا نام مشتاق ہے یا زاہد ہے، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ بن رہا ہے وہ میرے خیال میں یہ تو جنوسائیڈ کی بات سوچ رہے ہیں، شاعروں کو مار دیں گے. آپ کا افسوس کے کیا؟ ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس بارے میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو میرا اور آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، میرا آپ سے آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے. باقی آپ کا کوئی بال بھی بیکا کرے گا تو میں اس بندے کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی پاکستان میں ہندو کا بال بیکا کرے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، بطور انسان آپ میرے لیے 100% محترم ہے، مگر آئیڈیالوجی پہ آپ کا اور میرا اختلاف ہمیشہ رہے گا. آپ کی ہو آئیڈیالوجی کی سکتا میں رسپیکٹ نہیں کرتا، مگر آپ کی ہمیشہ کروں. ٹھیک ہے، یہ میرا آپ کے ساتھ. ہاں بالکل یہی، اسی لیے تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی چینل پر آتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. انڈیا میں مسلمانوں کی حالت کیا ہونے والی ہے. اگر یہ ایک بار جینوسائیڈ ہی کرنا چاہتے ہیں تو کر لے، لیکن جو یہ اخلاقی طور پر ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کی جو پرسویشن ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو بائیکاٹ ہو رہا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس فساد میں پھنسنے والے ہیں. اور یہ ایکس مسلم ہمیں زیادہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو کم سے میں نے سوچا تھا آپ ان کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوں گے. آپ اپنے نہیں پلیٹ نہیں، میں فارم سے انٹرلنک نہیں ہوں، میں انٹرلنک نہیں ہوں، اور مجھے کوئی انٹرلنک ان کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے. میں نے تھوڑی ہندوتوا کے پیسے لینے ہیں یا ہندوتوا کو چاٹنا ہے تو اس لیے میں ان کے ساتھ انٹرلنک ہوں گا. میں نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، نہ میرا ان سے کوئی رابطہ ہے، نہ کبھی رہا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دیے بات، میرا نہ زاہد ان بھائی، سے رابطہ ہے نہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. زاہد بھائی آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو کیا یعنی فیل ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈفرنس
नॉर्थ और साउथ यानी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ में कम है, या आपको लग रहा है ओवरऑल हर जगह पे एक जैसा है? और आप एज अ मुस्लिम आपको क्या फोर्स ही कर रहे हैं कि क्या होगा अगले 5-10 सालों में? नफरत बढ़ेगी या मुझे कम एक होगी? नहीं, नफरत तो कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं कहता हूं कि बहैसियत इंसान, सबसे पहले जब मैं इस कायनात ये जमीन पर नजर डालता हूं तो ये तो रहने के लायक ही नहीं है, हम एक बारूद के ढेर पर खड़े हैं। ठीक है, नजरियाती इख्तिलाफ एक जगह है, लेकिन हम है कहाँ पे? और उसके बाद हम ऐसी मुसीबत में मेरे ख्याल में फंसने वाले हैं कि हमारा जेनोसाइड भी नहीं होगा, और हमें ये जो आप गुलामों और बांदियों की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 5 साल 10 साल में या 4 साल में हमें उसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मेरा यही, मैं तकरीबन जहनी तौर पर इस बात को तस्लीम करता हूँ। चलें ठीक है मुश्ताक भाई, ठीक है, फिर आइएगा, जरूर बात करेंगे आपसे। ठीक है, चलें, ओके, शुक्रिया। थैंक यू। ठीक, शुक्रिया। ओके, थैंक यू भाई। यही मसले हैं, ठीक है, कि नफरत बेचना जो है ना बड़ा आसान होता है। मैंने पहले भी कहा था ये बात, नफरत के बीज बोना बहुत आसान होता है, काटने में नस्लें लग जाती हैं, काटने में नस्लें लग जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। जियाउल हक ने जो नफरत बोई थी पाकिस्तान में, उसकी फसल हम काट रहे हैं इस टाइम। और याद रखिएगा कि अगले 30 साल अभी और पाकिस्तान अगर कायम रहा तो काटेगा फसल। अगर अभी भी रिवर्स किया तो तब, अगर रिवर्स नहीं किया तो अगले 300 साल भी काट सकता है। और ये याद रखिएगा कि इंडिया में जो नफरत बो रहे हैं इस टाइम हिंदुत्व वाले, और मुसलमान भी बो रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो नहीं बो रहे, मगर जो हिंदुत्व बो रही है इस टाइम इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जिस तरह से ये नफरत बोना शुरू हुई है, जो चैनल पूरे पूरे खोल के रखे हैं, ये याद रखिए जब लोग मरेंगे ना तो सिर्फ मुसलमान नहीं मरेंगे, सब मरेंगे, याद रखिएगा। ये जब जब बम फटते हैं ना, जब गोलियां चलती हैं, तो वो ये मजहब नहीं पूछती कि मैं हिंदू को लगूंगी या मैं मुसलमान को लगूंगी, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि भाई नजरियात की जंग थी ना, तो इसको पॉलिटिक्स को बीच में शामिल नहीं होना चाहिए था। अब पॉलिटिक्स शामिल है बीच में। इस वक्त पूरे का पूरा इंडिया में जो एक पूरे का पूरा टेम्परेचर बना दिया गया, और इसको बढ़ाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक सेकंड डाली, एक सेकंड, ये बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, क्योंकि जब ये कल को बात होगी ना तो तब एक और गेम खेली जाएगी। इन इंडियन एक्स मुस्लिम में से कोई मर भी सकता है, और उसका जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान नहीं होगा, ये हिंदुत्व भी होगी। क्योंकि जब इनको लगेगा ना कि अब ये हमारे यूज से हमें इनकी जरूरत नहीं है, या ज्यादा यूजफुल ये हो सकता है कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का किया जाए, तो वो भी काम हो सकते हैं। आई एम सॉरी, आई होप कि कभी ऐसा ना हो, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि इनमें से किसी को कोई बाल भी बिका हो, मगर किसी को अपने मकसद के लिए कल को मरवाया भी जा सकता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, और वो कौन होगा ये हम नहीं जानते, मगर कोई ना कोई हो सकता है जरूर। क्योंकि जब आप दूसरों के इशारों पे नाचते हैं ना तो आप एक्सपेंडेबल होते हैं, जब आप अपनी मुताबिक बात करते हैं ना, असूलों पे चलते हैं, तो आप एक्सपेंडेबल नहीं होते, आपको कोई खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं मरूंगा ना, मैं भी सकता हूं ना, कल को मैं मरूंगा तो अपने आइडियाज पे, अपनी आइडियोलॉजी पे मरूंगा। मेरे नाम पे कोई हिंदुत्व बैठ के प्रोपेगेंडा नहीं कर सकती, वो क्रिश्चियन बैठ के प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता, वो अपना प्रोपेगेंडा फॉरवर्ड नहीं कर, मेरा नाम पॉलिटिक्स में यूज नहीं हो सकता, ठीक है। मगर ये ऐसे लोगों के नाम कल को पॉलिटिक्स में यूज होंगे और नफरत और बढ़ाई जाएगी। तो ये आई एम सॉरी टू से, आई होप कि ऐसा कभी ना हो, मगर ऐसा हो सकता है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।